پیارے دوستو، برمودا ٹرائنگل امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے قریب وہ سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں۔ یہ دنیا کی پر اسرار ترین جگہ ہے اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں بحری جہاز، کشتیاں اور ہوائی جہاز لاپتہ ہو چکے ہیں۔ درجنوں لوگوں نے اس علاقے کے مطابق اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس علاقے میں جاتے ہی بحری جہاز کی سویگ معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ پائلٹ کا کہنا ہے کہ انہیں عجیب و غریب روشنیاں دکھائی دیتی ہے اور یہ سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ سمندر کدھر ہے اور آسمان کدھر، اور خوفناک حادثات سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اس علاقے میں پیش آنے والا ایک اور واقعہ ایسا ہے اس کے بارے میں بہت لوگ جانتے ہیں، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر ریڑھ کی ہڈی میں سر سے لہر دوڑ جاتا ہے۔ دوستو، یہ 4 دسمبر 1970 کی ایک روشن صبح تھی جب روز کارا نامی ایک پائلٹ نے بہاماس کے جزیرے انٹرو سے اڑان بھری، جس کی چھوٹے جہاز میں بس 2 مسافر سوار تھے اور ان کی منزل فلوریڈا کے شہر میں آنے تھا۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی جس پر بروس اس سے پہلے درجنوں بار جا چکا تھا۔ جب اس بار طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سا سیاہ بادل آ گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنا ہجوم بڑھانے لگا، لہٰذا بروس کو مجبوراً اس بادل کے اندر سے گزرنا پڑا۔ آگے جا کے طیارہ 11,500 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور پراسرار سیاہ بادل آ گیا جسے دیکھ کر بروس کافی خوفزدہ ہو گیا، لیکن یہ بادل پچھلے بادل سے بھی بہت بڑا تھا اور طیارے کو اس کے اندر سے گزرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، لہٰذا بروس نے طیارے کو بادل کے اندر داخل کر دیا۔ لیکن اس بادل کے اندر سیاہ گم اندھیرا تھا، مگر یہ طوفانی بادل نہیں تھا، اور پائلٹ نے پہلے ہی سمے میں جان لیا کہ یہ آسمانی بجلی نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھی۔ اس بادل کے اندر طیارے کے سفر نصف گھنٹہ جاری رہا، پھر اچانک بروس کو محسوس ہوا کہ یہ وہی بادل تھا جو 1000 فٹ کی بلندی پر اس سے ٹکرایا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بادل اب کسی سرنگ کی شکل اختیار کر چکا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، مگر اچانک پائلٹ کو سامنے روشنی کی ہلکی سی کرن دکھائی دی جس کا مطلب تھا بادل کا سرنگ ختم ہو رہا ہے، لہٰذا پائلٹ کے جسم میں نئی جان آ گئی۔ لیکن جیسے جیسے روشنی قریب آنے لگی تو اچانک طیارے کے آلات ایک کے بعد ایک خرابی کی سگنل دینے لگے، یہاں تک کہ جہاز کے تمام انڈیکیٹر جلنے بجھنے لگے، اور کچھ دیر بعد پائلٹ طیارے پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا۔ لیکن حیران کن طور پر تب بھی طیارہ اڑتا رہا۔ جب اس واقعے کے بعد بروس سے ساری صورتحال پوچھی گئی تو بروس کا کہنا تھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے طیارے کوئی اور چلا رہے ہو، یا آسمان میں کوئی اور کرن جس کے باعث طیارہ خود بخود اڑ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد طیارہ بالآخر بادل کی سرنگ سے نکل آیا، اور اس کے ساتھ ہی طیارے کے آلات ایسے کام کرنے لگے جیسے ان میں کوئی خرابی ہوئی ہی نہیں تھی۔ بادل سے نکلنے کے بعد بھی طیارہ کچھ منٹ مزید گہری سفید دھند میں سفر کرتا رہا، لیکن اس دوران بروس نے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اس سے اس کی موجودہ لوکیشن بتائیں، تو گراؤنڈ کنٹرول کی جانب سے جواب ملا کہ طیارہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہا۔ اس لیے بروس مزید پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک گہری دھند ختم ہو گئی اور بروس نے دیکھا کہ وہ عین میان میں، یعنی وہ اپنی منزل کے اوپر تھا۔ یہاں ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ یہ فاصلہ 217 میل تھا جسے 1 گھنٹے 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا، لیکن طیارہ تو اپنا سفر شروع کیے صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے اور طیارہ بحفاظت میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ اور لینڈ کرتے ہی بروس نے طیارے کا فیول چیک کیا تو وہ اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا طے شدہ فاصلے کے مطابق اس سے خرچ ہونا چاہیے تھا۔ بروس نے سفر سے متعلق تمام معاملات چیک کیے تو اس پر انکشاف ہوا اس کے طیارہ سفر کے نصف وقت میں اپنا منزل پر پہنچا، لہٰذا بروس نے فوری طور پر ایویشن ماہرین سے رابطہ کیا اور ان کو خود پر گزرنے والی صورتحال بتائی، لیکن کوئی بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ بالآخر بروس نے خود ہی اس بارے میں معلومات جمع کی اور ان سے ایک نتیجہ نکلا کہ وہ اس وقت برمودا ٹرائنگل کے بالکل اوپر تھا اور بادل کے اندر روشنی کے سفید جامہ کے دراصل الیکٹرک ٹارک تھے، جبکہ کچھ افراد نے ایک ممکنہ خیال یہ بھی پیش کیا گیا بروس ٹارک انرجی کی وجہ سے وقت کی جلدی طے کرنے میں کامیاب ہوا۔
اور یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل پیدا کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی اور خوش قسمتی سے زندہ سلامت نکلنے میں کامیاب رہا۔ پیارے ساتھیوں، اس واقعہ کو اتنی شہرت اس وجہ سے ملی کیونکہ اس جگہ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے بھی غائب ہو چکے ہیں جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی سے پھیلانا شروع ہوئی، جبکہ اس جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت 1945 عیسوی میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 ایک مشن پر نکلی اور وہ غائب ہو گئی، اور آج تک یہ عملہ کی 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا، جن کی ایک مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں جن کا ملبہ کبھی نہیں ملتا۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔